ہاں جی، السلام علیکم اینڈ گڈ ایوننگ دوستو، کیسے ہو؟ خیریت ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ بڑی خبریں آ گئی ہیں۔ قاضی فائز عیسیٰ کو پہلے ایک جھٹکا لگا، پھر ان کو دوسرا جھٹکا لگا، اور اب پی ٹی آئی سپریم کورٹ پہنچ گئی ہے کہ جناب ہم قاضی فائز عیسیٰ کو یہ اپنی من مرضی نہیں کرنے دیں گے، ٹھیک ہے؟ اور ہم ان کو اس موقع پہ جج نہیں لگانے دیں گے کہ جب کہ ان کا 1 مہینہ رہ گیا ہے اور ہمارے سر پہ وہ 3 سال کے لیے 4 جج بٹھا جائیں، یہ ہم نہیں ہونے دیں گے۔ اس کو چیلنج بھی کریں گے۔ انہوں نے اس حوالے سے جلوس بھی نکالا اور پارلیمنٹ ہاؤس سے لے کے سپریم کورٹ تک جلوس بھی کیا، اور قاضی کے خلاف بہت زبردست نعرے بازی کی کہ ظلم کے یہ ضابطے ہم نہیں مانتے، اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب تم استعفیٰ دو، تم متعصب طریقے سے یہ سارا کچھ کر رہے ہو۔ انہوں نے سر جی وہ کھل کے میدان میں آ گئے ہیں، اور جو ساڑھے جڑے شیر نے وہ کچھار چو باہر نکل ہی نہیں رہے، ٹھیک ہے؟ آپ کو پتہ ہے نواز شریف صاحب کے بارے میں بڑا، ہم جب بھی کوئی اتنی سی بھی یقین کرو خبر ہوتی ہے نا، ہم اتنی بنا کے پیش کرتے ہیں کہ نواز شریف آ گیا، جی آ گیا بھائی، آ گیا نواز شریف، آ گیا تھے، چھا گیا تھا یہ وہ انہوں نے محرم میں ہی اجلاس بلایا، محرم میں ہی اس کو ملتوی کر دیا، اور دونوں بھائیوں میں آپس میں 4 ملاقاتیں کیں، مریم نواز سے ملاقات کی، اور اس کے بعد اعلان کر دیا کہ اے اجلاس غیر معینہ مدت ہے۔ تو ادھر سے افواہیں آ رہی ہیں جی، کوئی کہتا ہے کہ نواز شریف صاحب نے کہا ہے شہباز شریف کو کہ آپ کو ذرا بھی کوئی آڑ پھنس نظر آئے آپ قومی اسمبلی توڑ دیں، آپ چلے جائیں، قومی اسمبلی سے چلے جائیں اور اسمبلی توڑ دیں، اور یہ میں آپ کو اجازت دے رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ یہ اتنی بڑی بات ہے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ جو گمبھیر صورتحال ہوئی ہے، اور جو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اسلام آباد میں افواہیں ہیں، اور جاوید چودھری اور ان سب لوگوں نے کہہ دیا ہے کہ جناب علی یہ حکومت کسی وقت بھی استعفیٰ دے دے گی اور اسمبلی توڑ دی جائے گی، اور پھر جناب یہاں پہ جو ہے وہ ایک ٹیکنوکریٹ حکومت آ جائے گی، ٹیکنوکریٹ حکومت آ جائے گی، ٹھیک ہے؟ اور وہ ٹیکنوکریٹ حکومت آنے سے پی ٹی آئی بھی ختم ہو جائے گی، اور یہ وہ تو اس کے اوپر جو اہل دانش ہیں ان سے رائے لی جا رہی ہے کہ جناب یہ ٹیکنوکریٹ اگر حکومت آ جائے تو انہوں یہ قبول ہے کہ نہیں ہے، اور بڑے بڑے لوگوں سے، دانشوروں سے یہ مشورے جاری ہیں۔ تمہاری بربادیوں کے مشورے ہیں آسمانوں میں، ٹھیک ہے؟ یہ والا۔ اور اس کے علاوہ جو الیکشن کمیشن کا اجلاس تھا وہ آج ناکام ہوا ہے، اور انہوں نے لکھا ہے جناب وہ کسی نتیجے پہ نہیں پہنچے کہ سپریم کورٹ کے اوپر جو انہوں نے عمل درآمد کرانا تھا فیصلے کے اوپر، اس کے بارے میں آج ایک تو چیف الیکشن کمشنر سلطان راجہ صاحب وہ موجود نہیں تھے، ویڈیو لنک کے ذریعے انہوں نے خطاب کیا، اور دوسرا یہ انہوں نے کہا جی کہ کل پھر اجلاس بلا لیا ہے کہ ہم جناب یہ والی کارروائی کریں گے، اور کل جو ہے وہ اس کے اوپر مزید غور کیا جائے گا کہ وہ اس کا کیا جائے نہ کیا جائے۔ اور کل ہی سپریم جوڈیشل کونسل کا اجلاس ہے، اس میں ابھی تھوڑی دیر پہلے جناب پروفیشنل گروپ کے حامد خان اور اشتیاق چودھری اور ان سب لوگوں نے پریس کانفرنس کی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم کسی صورت بھی یہ ڈھاک جج اس موقع پہ نہیں لگنے دیں گے، ٹھیک ہے؟ جو کیسوں کی پیڈنسی ہے جس کا وہ کہا جا رہا ہے، یہ آج سے نہیں ہے، یہ پہلے سے ہے۔ اور ادھر پیڈنسی کی آپ بات کرتے ہیں تو 24 سیٹیں جو خالی پڑی ہیں لاہور ہائی کورٹ میں، 24 سیٹیں اوریجنل خالی پڑی ہیں، ان کو تو آپ پر نہیں کر رہے۔ باتیں تو سر جی ان میں وزن ہے نا، باتوں میں تو وزن ہے نا کہ 24 سیٹیں کیوں نہیں پر کرتے؟ یہ 16 مہینے کی حکومت گزری ہے شہباز بھائی کی، کیوں نہیں یہ پورے کرتے؟ یہ انہی کی بیسک خامیاں ہیں جو آپ آگے بھگتیں گے۔ آپ یقین کریں، میں آپ کو نا نچوڑ بتا دیتا ہوں کہ عمران خان کا آنا، آپ سب کو پتہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان نے کہا تھا کہ عمران خان کو شروع میں کے پی کے میں حکومت نہ دو، یہ بڑا گندا آدمی ہے، ہماری اکثریت بنتی ہے نون لیگ کی اور پیپلز پارٹی کی، تو نون لیگ کی، پیپلز پارٹی کی اور مولانا فضل الرحمان کی، لیکن نواز شریف نہیں مانے، اور اس وقت نواز شریف صاحب نے ان کو حکومت دی۔ پھر یہ 16 مہینے پی ڈی ایم کے گزرے ہیں،
تو کیوں نہیں یہ سیٹیں پر کر رہے بھائی؟ اور 2 ججوں کا تو یہ خود ہی اعظم نذیر تارڑ صاحب وہ لکھ کے دے آئے تھے کہ ان کو جی کرو. سب نے اس وقت کہا تھا کہ عمرانڈو جج ہیں، یہ آپ نہ کریں. انہوں نے کہا نہیں جی میں وزارت قانون سے استعفیٰ دے دوں گا اور یہ وہ. اور پنجاب بار کونسل نے ان کے اوپر دباؤ ڈالا، پاکستان بار کونسل نے، تو انہوں نے ایسے لوگوں کو دکھانے کے لیے استعفیٰ دیا اور 25 مہینے کے بعد پھر وزیر قانون بن گئے کہ وہ استعفیٰ تھا وہ شہباز شریف کے اندر جی وہ تو میں دراز رکھ دیتا سی، میں دیکھیا ہی نہیں سی. ٹھیک ہے نا. تو یہ ساری منافقت کی جو پالیسی ہے نا، یہ نون لیگ کی وجہ سے یہ سارا عمران خان ہمارے اوپر مسلط ہوا ہے، اور اب وہ مسلط ہو گیا، طاقتور ہو گیا. اب بھی یہ اس کا مقابلہ نہیں کر پا رہے. آپ کو یہ پتہ ہے پیچھے ہٹ گئے ہیں جناب، پابندی کے اوپر پیچھے ہٹ گئے ہیں. حالانکہ ابھی زرداری کا یا بیان نہیں آیا، اس کا بلاول بھٹو کا بیان نہیں آیا کہ ہم یہ کرنا چاہتے ہیں یا نہیں کرنا چاہتے، لیکن یہ پیچھے ہٹ گئے ہیں. یہ ہٹ گئے ہیں سر جی، ان سے کوئی بھی بولڈ کام نہیں ہوگا. ابھی قسم خدا کی میں آپ کو جو بجلی بل کے بلوں والے مجھے لوگوں کے فون آتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں جی کہ یہ حکومت کس نون لیگ کی ہے نا، پنجاب میں بھی نون کی ہے، مرکز میں بھی نون لیگ کی ہے. وہ لانتیں بھیج رہے ہیں جب ان کو بجلی کا بل آتا ہے. وہ کہتے ہیں یہ کیا طریقہ ہے، ہم نے اس لیے ان کو ووٹ دیے تھے. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ آئندہ ان کو ہم بالکل ووٹ نہیں. اور اب اگر الیکشن ہو جائے نا تو نون لیگ اتنی سیٹیں بھی نہیں لے سکی جتنی اب انہوں نے لی ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے یہ 4 مہینے اور پچھلے 16 مہینے انہوں نے کیا کیا ہے؟ کیا کیا ہے انہوں نے؟ کچھ بھی نہیں کیا. لوگوں کو ذلیل کیا ہے بالکل. اور سیاسی پالیسی ان کی کوئی ہے ہی نہیں. کوئی بتا دے کہ نواز شریف یہاں پہ مری میں رہنے کے لیے آئے تھے لندن سے. مری میں ان کو ٹھنڈ پسند ہے، ان کو لندن ہی بھیج دو بس. ہاں انہوں نے الٹا یہ حملہ کیا ہے کہ جناب علی وہ نواز شریف صاحب کہتے ہیں کہ میں وہ بیٹھا ہوں اور مری میں بیٹھا ہوں. مری میں بیٹھے ہیں، ان کے ہاتھ پاؤں پہ مہندی لگی ہوئی ہے. لوگ مایوس ہو رہے ہیں اور لوگوں نے پھر ان کے گھر ہی ڈالنے ہیں. IMF کا قرضے پہ قرضہ لے رہے ہیں. اگلے جون میں ختم ہو جائے گا جی، جولائی میں ختم ہو جائے گا. ہر مہینے یہ لوگوں کو لولی پاپ دے دیتے ہیں کہ جناب یہ ختم ہو رہا ہے اور آپ فکر نہ کریں اور ہم آپ کے لیے یہ کہ ان سے کچھ بھی نہیں ہوگا. قرضہ ڈبل سے ٹرپل ہو گیا ہے اور عوام جو ہے ان سے ڈبل سے ٹرپل ناراض ہو گئے ہیں. بالکل ناراض ہو گئے ہیں عوام بالکل. تو اس وقت صورتحال یہ ہے. قاضی فائزی صاحب بھی ڈیفنس میں چلے گئے ہیں. کیوں کہ میں آپ کو یہ ایک بات بتا رہا ہوں، بڑی پکی بات. مانا جاتا ہے نا، یہ کہا جاتا ہے کہ عاصم منیر صاحب جناب نون لیگ کے ساتھ ہے. یہ کہا جاتا ہے، الزام ہے. اور قاضی فائزی صاحب نون لیگ کے ساتھ ہے، یہ الزام ہے. میں بھی کہہ رہا ہوں الزام ہے. لیکن وہ جب قاضی فائزی صاحب اور عاصم منیر ایسے مڑ کے دیکھتے ہیں نا ایسے پیچھے، ان کو یہ سیٹیں خالی نظر آتی ہیں. یہ خالی سیٹیں نظر آتی ہیں. اتنے کوئی نون لیگ دا انہوں نے پچھو بیک اپ دین واسطے تیار نہیں ہوتا کہ جناب آپ صبر کریں، ہم آپ کے ساتھ ہیں اور یہ ہے وہ. آپ دیکھ لیں کہ انہی دنوں میں بھی یہ جو عمران خان کی پالیسی ہے اور جلسے جلوس ہر چیز ان کی ہر طرف سے چل رہی ہے اور مکمل خاموشی ہے نون لیگ کی. چاہے وہ اپوزیشن میں تھے تب بھی خاموش تھے، اب وہ حکومت میں ہے تب بھی خاموش ہے. اور بالکل ان کا گراف جو ہے وہ نیچے گر چکا ہے. بالکل میرا خیال ہے، میں آپ کو یہ بتا دوں 1 مہینے کے بعد نا شہباز شریف صاحب خود آرمی چیف کو اور مقتدرہ کو اور ان لوگوں کو ریکویسٹ کریں گے کہ سر جی میرے تو حکومت نہیں چل دی. کہہ دیا ہے شہباز شریف صاحب نے کہ استعفیٰ دے کے آ جاؤ. ہم مجھ سے حکومت نہیں چلتی، آپ ٹیکنوکریٹ حکومت بنا دیں. اور ٹیکنوکریٹ حکومت بن جائے گی اور وہ پھر 4-5 سال چلے گی. یہی حال ہے. یا دوسرا حال یہ ہے کہ جو افواہیں پھیلی ہوئی ہیں کہ جناب یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، وہ مارشل لا لگ سکتا ہے کسی وقت بھی. مارشل لا لگ سکتا ہے اور ساری کہانی پھر لپیٹ دی جائے گی. اور لیکن اب میں نے جو کل سروے کرایا تھا، میں نے کہا جی اگر یہ عمران خان کی حکومت آنے والی ہے، یہ آ جائے بہتر ہے یا مارشل لا آ جائے. تو آپ کو پتہ ہے سینکڑوں لوگوں نے، آپ کمنٹس میں پڑھ سکتے ہیں، انہوں نے کہا جی کہ مارشل لا بہترین ہے، مارشل لا ہی ہے. یہ عام لوگوں کی پہلی دفعہ رائے بن گئی ہے. ٹھیک ایسے حالات پیدا ہو گئے ہیں.
بھئی عمران خان جیل میں ہے، جیل میں بھی آپ سے وہ قابو نہیں آ رہا، اور اس کی پالیسیاں، اس کے سارے پکڑ دھکڑ یہ وہ سب کے باوجود بھی وہ آپ سے قابو نہیں آ رہا، اور وہ جیل میں بھی آپ سے، تو باہر نکل کے وہ کیسے آئے گا؟ وہ تو ان کو جناب کچا چبا جائے گا۔ ہاں جی، یہ بنے پھرتے ہیں نا کہ ایک اے سی کی بجائے 2 لگا دو، تو اس نے ان کو سمجھا دینا ہے، اس نے کہنا ہے کہ یہ سارے ریونڈ مال اور بلاول ہاؤس یہ بیچو، یہ قوم کے ہیں۔ وہ تو ایسے پھر وہ طریقے کرتا ہے، وہ کر گزرتا ہے اور یہ سوچتے رہتے ہیں۔ بہت افسوس ہے، نون لیگ کی پالیٹکس جو ہے اس وقت عمران کے سامنے مجھے لگتا ہے کہ فیل ہے۔